الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، مشن اصلاح معاشرہ کے زیر تمام آپ کے سامنے قاری محمد احسان الحق فیضان رمضان کے پروگرام کے حوالے سے حاضر خدمت ہے۔ تو آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ رمضان شریف کے مہینے کی برکتیں، بہاریں، فضیلتیں، رحمتیں کیا کہنے کہ رمضان الشریف میں چاند نظر آتے ہی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ رحمان کے بندے جو ہیں وہ کھل ڈل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ ہمیں مسجدوں میں کثرت نظر آتی ہے، لوگ بازاروں میں ادھر ادھر بھی رمضان المبارک کا ادب و احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، زیادہ نیکی کے کاموں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی رحمت عام ہو جاتی ہے۔ تو آئیے رمضان المبارک کی برکتیں، بہاریں، فضیلتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ رمضان المبارک پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، یعنی کہ آئندہ رمضان تک ہماری زندگی وفا کریں یا نہ کریں، ہماری زندگی کا پتہ کہیں کٹ نہ جائے۔ تو آج ہی اپنی خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، رمضان المبارک کا ادب و احترام کیجیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر آدمی کی روزی میں برکت آ جاتی ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن میں ہمیں بیان فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ آ رہا ہے، وہ مہینہ کہ جس میں ایک ایسی رات ہے کہ جو ہزارہا مہینوں سے بھی بہتر ہے، یعنی سورہ قدر، شب قدر کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسی مبارک رات آنے والی ہے کہ جس کی رات ہزارہا مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہیں۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ اس کی رات میں قیام اور دن میں تطوع یعنی سنت ہے، اور اس میں نیکی کا کام ایسا ہے کہ جیسے کسی نے عام دنوں میں جو نفل ادا کیے اسے نفلوں کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان مبارک کی برکت اور بہاروں کی کیا کہنے کہ رمضان مبارک کے صدقہ سے جو کوئی آدمی اس دنوں میں یعنی رمضان مبارک کے چاند نظر آنے کے بعد نفل ادا کرے گا، رب تعالیٰ اسے فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور جو کوئی آدمی فرض ادا کرے گا رب تعالیٰ اسے 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے کی برکت اور فضیلت کے کیا کہنے کہ فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غم خواری اور بلائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں یہ بات بھی بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا کام کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ نیکی بھلائی کا کام کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس میں ہمیں ایک اور بھی قابل غور بات ہے کہ جس طرح آپ رمضان مبارک کے ایک مہینے کے لیے آپ بالکل بھولے بالے ہو جاتے ہیں، سیدھے سادے ہو جاتے ہیں، اسی طرح کاش کبھی پوری زندگی ایسے گزار دی جائے تو کیا کہنے کہ رمضان مبارک میں اگر کوئی آدمی زیادہ باتیں کرے تو دوسرا کہہ دیتا ہے اشارے سے کہ خاموش رہو، آپ کو نہیں پتہ روزہ ہے۔ کوئی آدمی کسی کی غیبت کرے، چگلی کرے تو کہتا ہے یار کچھ نہ کچھ تو شرم کرو کہ رمضان مبارک ہے، روزہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ کام روزے کے علاوہ بھی، رمضان مبارک کے علاوہ بھی حرام ہیں، ناجائز ہیں اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ غیبت کرنا، چگلی کرنا، کسی کی لڑائی کروانا، کسی کے اوپر ناجائز تویز گنڈا کے ذریعے وار کرنا، حملہ کرنا، کسی کا کاروبار بند کر دینا، کسی کی اولاد کے متعلق کر دینا، کسی کا کچھ کر دینا، یہ تمام کے تمام ایسے کام ہیں جو کہ حرام ہیں، ناجائز ہیں اور جہنم میں لے کر جانے والے ہیں۔ جو کوئی آدمی ایسے تویزات گنڈے کرتا ہے وہ آدمی بھی اور جو کوئی کرواتا ہے دونوں ہی جہنمی ہیں۔ عزیزان گرامی، رمضان مبارک کے مہینے کی برکت، رمضان مبارک کی مبارک ساتھی، اس کے کیا کہنے کہ فرمایا
کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جزا کیا ہے؟ صبر کا ثواب جنت ہے۔ اس مہینے میں ہر آدمی کا رزق، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جو کہ مسلمان مومن ہے ان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس سے بھی واضح نظر آتا ہے کہ ہر آدمی تقریباً رمضان مبارک میں غریب سے غریب بھی ہو وہ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں حاصل کر لیتا ہے، یعنی ان کو بھی کھانے کے لیے اعلیٰ قسم کے کھانے، نعمتیں، پھل فروٹ مل جاتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ رمضان مبارک کی برکتیں ہیں، بہاریں ہیں۔ عام دنوں میں ایک عام سی مثال ہے، چھوٹی سی مثال ہے کہ کھجور عام دنوں میں ہر آدمی شاید نہ کھا سکتا ہو، لیکن رمضان مبارک کی برکتیں اور بہاریں کہ ہر آدمی تقریباً کھجور کی پہنچ تک پہنچ جاتا ہے، کھجور ان کو مل جاتی ہے۔ یہ ایک نعمت ہے، اور بقیہ تمام نعمتوں پر نظر دوڑائیں کہ ہمارے گھروں میں مغرب کے ٹائم دسترخوان پر افطاری کے لیے کتنا سامان ہوتا ہے، سحری کے لیے صبح کتنا سامان ہوتا ہے، کیا کبھی عام دنوں میں بھی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ رمضان مبارک کی برکتیں اور بہاریں ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک میں ہر آدمی، مومن آدمی کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس میں ایک اور مزے کی بات ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس میں روزہ دار کو افطار کرائے گا تو اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، یعنی اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، یعنی جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اور جو کوئی افطار کروانے والا ہے، افطار کروانے والے کو ثواب ہے، اور جس نے روزہ رکھا فرمایا اس کے روزے کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ یہ نہ کوئی سوچے کہ میں نے روزہ رکھا، اپنے لیے رکھا، میں کیوں کسی کے افطار پہ افطار کروں، کہیں ثواب میں کمی ہو جائے۔ نہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ جو کوئی کسی آدمی کا روزہ افطار کرائے تو افطار کروانے والے کو اتنا درجہ ہے، ثواب ہے، تو پہلا آدمی یعنی جس نے روزہ رکھا ہے اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، ذرا دیکھیے کہ پھر فرمایا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے ہر عرض کرتے ہیں، صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی تو اس قابل ہے نہیں، یعنی کہ اس نے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم کسی کا روزہ افطار کروا سکیں، ہر آدمی تو اس ثواب کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو اس کے لیے ہے، ثواب اس کے لیے ہے جس نے کسی کو ایک کھجور کے ذریعے روزہ افطار کروایا، یا ایک دودھ کے گھونٹ کے بدلے، اور یا ایک پانی کے گھونٹ کے بدلے ہے، یعنی جس نے صرف پانی کا گھونٹ ہی کسی کو دے دیا، روزہ افطار کروایا، اس کے لیے یہ ثواب ہے۔ تو جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی عطا کرے گا، جس سے وہ کبھی بھی بعد میں پیاسا نہیں ہوگا، اس کو پیاس نہیں لگے گی کہ یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، دیکھیے روزہ افطار کروانے کی فضیلت کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس میں ایک ایسا مہینہ رمضان مبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے ابتدائی 10 دن، پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، اور اس کا دوسرا درمیانی عشرہ اوسط جو ہے وہ درمیانی عشرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مغفرت کا ہے، اور اس کا آخری عشرہ یعنی 10 دن آخری جو ہیں وہ فرمایا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ پھر فرمایا جو کوئی اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے، یعنی کمی کرے، نرمی کرے، آج کل غلامی کا دور تو ہے نہیں، ہاں اس میں جو کوئی آدمی فیکٹری کا مالک ہے، اس کے نیچے کام کرنے والے ہیں، جو کوئی آدمی اپنے مزدوروں پر رحم کرے گا، اپنے مزدوروں کے کام میں تھوڑی سی تخفیف کر دے، مثال کے طور پر کوئی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی لیتا ہے، رمضان مبارک کی برکتیں بہاریں ہیں کہ آپ اپنے ملازموں کو بلائیں اور کہیں یہ فیکٹری کا مالک ہے یا دکان کا مالک ہے، اس کے اندر کوئی بچے کام کرتے ہیں، مزدور کام کرتے ہیں، ان کو بلائیں اور کہیں کہ جناب رمضان مبارک کی برکتیں اور بہاریں ہیں کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں میں نے آپ کے اوپر 3 گھنٹے کام جو ہے وہ کم کر دیا ہے آپ کا، یا 2 گھنٹے کم کر دیا، 1 گھنٹہ کم کر دیا ہے، تو آپ ان کے اوپر نرمی کریں گے تو رب تعالیٰ کیا ہے کہ رب تعالیٰ تمہارے اوپر اور زیادہ رحمتیں عطا فرمائے گا۔
تو فرمایا کہ جو کوئی آدمی اپنے غلام پر تخفیف کرے گا، یعنی کام لینے میں اس سے نرمی کرے، کم کام لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ عزیزان گرامی، رمضان مبارک کی برکتیں اور بہاریں دیکھا آپ نے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اپنے مالک، کیونکہ آپ کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے نا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا اس کے ذریعے سے آپ لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں، لوگوں پر آپ مالک ہیں، فیکٹری کے مالک ہیں، دکان کے مالک ہیں، کارخانے کے مالک ہیں، لیکن جو مزدور ہے وہ بھی آپ کی طرح ہے۔ تو رمضان مبارک کی برکتیں اور بہاریں ہیں، اگر آپ ان پر نرمی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر بھی نرمی فرمائے گا۔ دوسری بات، رمضان مبارک میں برکتیں ہی برکتیں عام کر دی جاتی ہیں، چنانچہ مفتی احمد یارقا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک یعنی رمضان مبارک کے کل 4 نام ہیں، 4 نام ہیں۔ نمبر 1 ماہ رمضان، دوسرا ماہ صبر، تیسرا ماہ مواسات یعنی بھلائی کرنا، اور چوتھا ماہ وسعت رزق، مشکوٰۃ شریف میں آتا ہے۔ تو آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ صبر